بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا سعد جاوید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ۔ 10واں روزہ ہے اور یقیناً اسی اعتبار سے 10واں پارہ ہے، تو فرمائیے گا اللہ رب العالمین کے پیغامات اور احکامات۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ انفال کا ایک حصہ ہو چکا تھا، دوسرا حصہ 10ویں پارے میں ہے۔ جی۔ شروع میں یہ سوال آیا تھا کہ مال غنیمت جو بدر کے میدان میں مسلمانوں کو ملا ہے اس کے شرعی احکامات کے متعلق سوال کیا گیا۔ جی۔ تو ایک تو اصولی اور اجمالی جواب دیا گیا کہ تمہیں اس کے شرعی احکامات سے متعلق زیادہ سوال کرنے کی یا اس کے متعلق پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو جائے گا۔ جی۔ تم اپنے عمل کو اور اپنے اخلاص کو مد نظر رکھو۔ اب یہاں سے پارے کے شروع میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ الانفال للہ والرسول، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے ہی کریں گے، انہی کا ہے، اور اس میں سے تقسیم کر دیا گیا کہ 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 5واں حصہ بیت المال قومی خزانے میں جمع ہو جائے گا اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے یہاں پر بدر کے میدان کے حوالے سے جو مسلمانوں کو اللہ نے فتح و کامرانی دی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے کسی بھی اس قسم کی لڑائی یا اس قسم کے مارکے کے حوالے سے اپنی تیاریاں جاری رکھنے اور اس حوالے سے پیشگی طور پر کچھ احکامات دیے ہیں کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے کہ مسلمانوں کو دشمن کے مقابل ہونا پڑے تو مسلمانوں کو ایسے حالات کو مد نظر رکھ کر اپنے باہمی اختلافات اور نزاعات کو پس پش ڈال کر یگانت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے اختلافات اجاگر ہوں گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں شکست سے اور ہزیمت سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کریم نے ہر قسم کے احوال کی تیاری کے لیے مادی، روحانی اور عسکری ہر قسم کے اسباب کو تیار کرنے کا حکم دیا، کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تمہاری تیاری بھرپور ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے بغیر تیاری کے بغیر اسباب کے کامیابی دے دی ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ تمام مادی اسباب، وسائل، حتیٰ کہ روحانی اسباب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ روحانی اسباب بنیادی طور پر مادی اور عسکری جو ہے اسباب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف اپنے وعدوں کا یقین دلایا ہے اپنی مدد و نصرت کا حوالہ دے کر، اور بدر کے میدان میں جو مشرکین کے قیدی آئے تھے ان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ آئیڈیل صورتحال تو یہی تھی کہ ان تمام 70 کے 70 جو ان کے سرکردہ لوگ پکڑے گئے تھے ان کو اس جنگی جرائم کے مجرم قرار دے کر سزا دینی چاہیے تھی، قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس وقت ایک فیصلہ ہو گیا ہے، آپ نے ان کو فدیہ دے کر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اسلام اور اللہ کے احکامات اب مسلمانوں کے اس فیصلے کی بھرپور تائید اور نصرت کرتے ہیں۔ انہوں نے جو لائن اختیار کیا ہے اس لائن کو بھرپور دفاع کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہوا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال کے درمیان جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فصل نہیں ہے جیسے عام قرآن کریم کے اسلوب میں۔ اس میں علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ویسے 5 بنیادی وجوہات بیان کی، لیکن سب سے بہترین وجہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی۔ اب کیوں نہیں لکھوائی اس کے لیے ہم نہیں جانتے، لیکن بعض علماء نے لکھا چونکہ ان دونوں صورتوں کے مضامین باہمی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک جیسا ہی مضمون ہے، تو اس حوالے سے شاید ان کو اکٹھا ہی سمجھا گیا، اس لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ابتداءً جو ہے مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدات کے حوالے سے صورتحال واضح کی گئی ہے۔ مشرکین سے 4 قسم کے معاہدات، 4 قسم کے لوگ تھے جب مکہ المکرمہ فتح ہوا۔ اس صورت کے اندر فتح مکہ، غزوہ حنین، خاص طور پر غزوہ تبوک کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسے 3 مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ کے حوالے سے اس کو واضح کر دیا گیا۔ سورۃ الفاضحہ بھی کہا تھا، بہت سارے لوگوں کو کی رسوائی کا سبب بھی بن گئی، ان کا جو نقاب انہوں نے چہرے پہ اوڑھ رکھے تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ براءہ بھی اسے کہا جاتا ہے، مختلف قسم کے معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا۔
بہرحال ابتداءً جو ہے وہ معاہدات کے حوالے سے حکم واضح کیا گیا۔ مشرکین سے 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا، ایک وہ تھے جن کے سے معاہدہ تو تھا لیکن اس معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، تیسرے وہ تھے جن کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، انہوں نے خود معاہدہ شکنی کر دی تھی، جیسے حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کیا گیا انہوں نے۔ چوتھے وہ تھے جن سے ایک مقررہ مدت تک معاہدہ تھا اور اس مقررہ مدت کے بعد تجدید معاہدہ کے حوالے سے ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی۔ تو ان چاروں قسم کے لوگوں سے ہر قسم کے معاہدات کو 4 مہینے کی مدت دے کے ختم کر دیا گیا۔ جن سے معاہدہ نہیں تھا انہیں تو کہہ دیا گیا بھئی اسلام لے آؤ یا مکہ خالی کر دو، اور جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن متعین مدت نہیں تھی ان سے بھی معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ جنہوں نے خود معاہدہ توڑ دیا ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں، اور اصل تو وہ جنگی مجرم تھے لیکن اشہر حرم کی وجہ سے انہیں بھی مہلت دی کہ 4 مہینے تک تم اسلام کے حوالے سے نظر ثانی کر لو ورنہ مکہ خالی کر دو۔ چوتھے وہ تھے جن سے ایک مقررہ مدت تک معاہدہ تھا، انہیں کہا گیا کہ ہمارے معاہدے کی مدت 4 مہینے، اس کے بعد جو ہے تجدید معاہدہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ریاستی امور کو، معاہداتی کمٹمنٹ کو پورے طور پر واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے مشرکین کے ایک بیہودہ قسم کی، ایک لا یعنی قسم کی تعویل کا جواب دیا ہے۔ وہ کرتے یہ تھی کہ اسلام مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم رفاہی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حجاج کرام جو آتے ہیں مکہ المکرمہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور بھرپور طور پر ان کو زمزم مہیا کرنا، ان کے لیے اسباب وسعت، تو یہ رفاہی کام ہمارے اتنے بڑے تو ان کو کیسے جو ہے صرف نظر کیا جا سکتا ہے، ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، تم اپنے کاموں کی وجہ سے ہمارے رفاہی کاموں کو بالکل ہی فراموش کیا ہوا۔ تو اس حوالے سے جواب دیا گیا کہ رفاہی کاموں کی حیثیت اپنی جگہ ہوگی لیکن اسلام اور آئین اور قانون کے سامنے رفاہی کاموں کی حیثیت وہ نہیں ہے جو تم گرداننا چاہتے ہو، بتانا چاہتے ہو۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کے حوالے سے واضح کر دیا ہے، کہا کہ اگر تم دنیا کے اندر اپنے دنیا کے ساز و سامان کے اندر لگے رہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں اس وقت صورتحال یہ کہ ان کان آباکم و ابناکم، باپ بیٹے اولاد خاندان قبیلہ زمینیں جائیداد مال و تجارت یہ محبوب اگر ہو گئے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے تو تم فاسق قوم ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ حنین جیسے ہی آپ نے مکہ فتح کیا تو قبیلے بنو حوازن جو مکہ کے جو ہے وہ پڑوس میں رہتے تھے انہوں نے جو ہے اس حوالے سے بڑی جو ہے وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیا۔ بڑے جنگی اسلحے سے لیس تھے اور بہترین جنگی مہارت کے حامل افراد تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھو پھر پتہ چلے گا، تم جاہل اجڑ قسم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ 14,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف گئے۔ وہاں پر جا کر ایک بہت سخت معرکہ ہوا۔ وہاں پر مسلمانوں نے ایک سے کچھ زبان سے کچھ ایسی جو باتیں نکل گئی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، کہا جو ہم آج بڑی تعداد میں ہیں، دشمن کم ہے، ہم جیت جائیں گے۔ ہم اللہ جل شانہ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک شکست کے آثار نمودار کر کے بتایا تو ہماری شکست اور کامیابی کا دار و مدار اللہ کی مدد کے ہونے نہ ہونے پر ہے۔ تم نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ تم تعداد میں زیادہ ہو گئی تو کامیابی یقینی تمہارا قدم چھوئے گی۔ مسلمانوں کو متنبہ کیا، بالآخر جو ہے مسلمانوں کو اللہ نے فتح و کامرانی سے نوازا۔ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مال غنیمت ہاتھ آیا، 6,000 کے قریب جنگی قیدی آئے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قبیلہ جو تھا اس قبیلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بھی تھی۔ اچھا، اب جب وہ مکہ حنین کے قیدی سارے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیے تو ایسے موقع کے اوپر حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن وہ آپ کے پاس اپنے قبیلے اور خاندان والوں کی سفارش لے کر سیرت میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ آئی نا تو صحابہ کا مجمع تھا، حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو آپ ایک دم آتے آپ نے دیکھا اور دیکھ کر آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، آپ نے اپنا رومال بچھایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور وہاں پر اس کو بٹھایا۔ صحابہ دنگ رہ گئے کہ یہ کون خاتون ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا بچھا کر بٹھا رہے۔ حضور سے پوچھا کون ہے؟ حضور نے کہا میری بڑی بہن ہے۔ بہنوں کو تو یوں عزت دیا جاتی ہے، یہ مقام دیا ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن بہن ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہنہ کیوں آئی ہے؟ کہا خاندان کی سفارش لے کر آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہیں 2 اختیار دیتا ہوں، یا ساز و سامان لے لو یا اپنے بہن بھائی جو خاندان والے ہیں لوگ ہیں ان کو لے کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ساز و سامان کا میں نے کیا کرنا ہے، آپ ان کو چھوڑیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بہن کی سفارش پر 6,000 قیدیوں کو رہا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، 6,000 قیدی ہیں جی آپ اندازہ 6,000 قیدیوں کو بغیر کسی چیز کے آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، بہن کی ایک بہن کی سفارش۔
بہرحال قرآن کریم نے اس کے بعد اگلا جو ہے رکوع میں ذکر کیا مشرکین کے نجس اور ناپاک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ان سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کی جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر انہوں نے نبیوں کو جو خدا بنا لیا تھا اس کا تو خاص طور پر یہود و نصارہ کے متعلق یہ کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے بعد انہوں نے اپنے علماء کو، مقتداؤں کو، پیشواؤں، رہنماؤں کو جو خدائی درجہ دے رکھا ہے، اس حوالے سے جو ہے انہیں غور کرنا چاہیے اور اس سے باز آ جانا چاہیے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ مشہور حاتم طائی سخی کے بیٹے ہیں، حضور کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ قرآن میں بعض ایسی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور نے پوچھا کیا؟ کہا کہ جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا، ہم نے تو نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارے مذہبی پیشوا جو سچ جھوٹ جو سا بھی کہے تم اس کی پیروی کرتے ہو؟ جی بالکل کرتے، میں یہی خدائی تو اختیار ہے، وہ حرام کر دے تم حرام کر لیتے ہو، حلال کر دے تم حرام، تو اندھی ان کی تقلید شریعت کو چھوڑ کر جو ہے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو علی اعلان کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، کسی قسم کے پس و پیش سے کام نہیں لو۔ خاص طور پر غار ثور کا تذکرہ بھی اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن جو ہے ہجرت کے موقع پر اپنے محبوب صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ثور میں ہیں، وہاں پر جب دشمن وہاں تک پہنچے ہیں تو وہ کیفیت جو طاری ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اس پر اللہ کا قرآن اترا، اللہ کے نبی کے زبان سے کلمہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن کی آیت جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے دیگر منافقین کا پردہ چاک کیا۔ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین اور مکہ سے فارغ ہو مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا رومی بادشاہ ہرقل جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، تو آپ نے ان حالات میں جو مسلمانوں کے لیے بڑے پریشان کن حالات تھے، مکہ کا سفر، پریشانی، 2 جنگیں، پھر اس کے بعد عین موقع کھجوریں پکی ہوئی ہیں، وہی اس پر سال بھر کا گزر بسر ہے، قحط کی صورت، لیکن آپ نے فرمایا جانا ہے۔ اب 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے نکلے، 800 میل کا سفر ہے، 800 میل مدینہ سے تبوک، اور درمیان میں ایسا لق و دق صحرا ہے کہ تاریخ آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نقشہ دیکھ کے ہی دہل جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 30,000 کے لشکر کو اس لق و دق صحرا عبور کر کے رومی یورپین سرحد پہ جا کر آپ بیٹھے ہیں اور مقابلہ کرنے کی، دشمن پہ ایسا رعب ہوا وہ فرار ہو گیا۔ مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ یہ لق و دق صحرا اتنا خطرناک ہے کہ ہماری گاڑی فیول ایئر کنڈیشن بور کارپیٹ روڈ پہ کر اس صحرا سے جا رہی تھی، ہم تبوک جا رہے تھے، ہم گزر رہے تھے اور اندر ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس صحرا کو دیکھ کر دانتوں تلے پسینہ آ رہا تھا، اور 1400 سال پہلے حضور کیسے ان صحابہ کے ساتھ اس لق و دق صحرا سے گزرے ہوں گے۔ بارہ قرآن کریم نے منافقین کی مختلف صورتیں، منافقین کے وہ بہانے، ہیلے بہانے، یہ سارے تذکرے کیے کہ کچھ منافق یوں اس جنگ سے بھاگ رہے تھے، کچھ یوں بھاگ رہے تھے، کچھ اگلے پارے میں آئے گا کہ وہ بعد میں آ کے اپنے بہانے بھی تراشتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے منافقین کے ایک خاص منافق کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مال دے دے میں تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، اللہ نے دیا، اب وہ کنجوس ہو گیا، اللہ نے اس کی مذمت کی کہ پہلے مال مانگتا تھا دے دیا تو کنجوس۔ اور ایسے لوگ جو تھوڑے تھوڑے کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کریں، ان کی تعریف کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی کسی بھی قسم کی سفارش کرنے، ان کے لیے معافی مانگنے سے منع کر دیا گیا، اور منافقین کی نماز پڑھنے سے، نماز جنازہ پڑھنے سے بھی آپ کو روک دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ منافق وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس صورت کا خلاصہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آپ نے تو جو بہن والی بات اور جو واقعہ آپ نے سنایا ہے کہ کس طرح اسلام سکھاتا ہے، ہمارے آقا نے بہنوں سے محبت کرنے کا اور ان کو احترام دینے کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ سعد بھائی 2-3 سوالات ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ایک معاہدے کے متعلق بات تھی اور اس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا تھا، معاہدات ہوتے ہیں 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک معاہدہ، کیونکہ اب تو ریاستیں بن گئی ہیں، ایک ریاست کا حکمران ریاست اپنی رعایا سے کرتی ہے، اس کے ساتھ کچھ وعدے کیے جاتے ہیں چیزوں کے بہتری لانے کے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور ایک جو ریاست کا ریاست سے معاہدہ ہے جو ٹریڈ کی صورت میں ہوتا ہے، کچھ پابندیوں کی صورت میں ہوتا ہے، کسی مشکل میں کام آنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان معاہدات پر روشنی ڈالیے گا کہ ایک مسلم ریاست کے ساتھ، مسلم ریاست کا مسلم ریاست سے معاہدہ
اور مسلم ریاست کا غیر مسلم ریاست سے معاہدہ، ان کی کیا اہمیت ہے، کچھ بیان کیجیے گا؟ دیکھیں معاہدے کی حیثیت پہ تو ہم پہلے اولن بات کی، معاہدہ بہت اہمیت کا حامل جی ہے۔ بالکل۔ اب ریاست کے ایک ہے معاہدہ، جیسے آپ نے کہا ایک کمٹمنٹ ہے ریاست کی اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس حوالے سے کلیئر کٹ قرآن نے ایک حدیث میں آیا کہ اگر وہ کمٹمنٹ قرآن و سنت کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہے، وہ رعایا کی بہتری کے لیے ہے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، کوئی آئین قانون سازی ایسی کی جائی ہے جو لوگوں کے اندر جو ہے بہتری، معاشرے کو صحیح سٹیبل کرنے کے لیے کی گئی ہے، تو ایسے تمام کمٹمنٹ کو پورا کرنا فرض ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ تو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ بالکل۔ یہ تو رعایت کے آپس کے کمٹمنٹ ہے، ریاست کے لوگوں کے ساتھ۔ ایک ہے ریاست کی باہر کی ریاستوں کے ساتھ کمٹمنٹ اور معاہدات۔ ان معاہدات کی کو بہترین انداز میں کام کرنا اور اس کو پورا کرنا، یہ بھی فرض اور لازم ہے، اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک ریاست کے ساتھ ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہے، ایک ریاست کے ساتھ آپ نے ٹریولنگ کا معاہدہ کیا ہے، ایک ریاست کے ساتھ آپ نے وہاں پر عارضی رہنے کا معاہدہ کیا، تو ایک پاسپورٹ کی شکل میں آپ جب پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں کسی بھی ملک کا، اس کے اوپر ویزا لیتے ہیں، تو آپ ان تمام معاہدات کی جو ریاست نے اس ریاست سے کر رکھی ہیں ان کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی اسٹمپ اگرچہ اس میں یہ درج نہیں آپ یوں نہیں کریں گے یوں نہیں کریں، لیکن آپ کی ریاست نے جو اس ریاست سے معاہدہ کیا وہ اس اسٹمپ کے ساتھ آپ اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس کی قسم کھاتے ہیں کہ میں ان کی پاسداری کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ریاست کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ گئے ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کا اندازہ دیکھیں کہ جس شخص سے معاہدہ ہو رہا ہے اسی کا بیٹا مسلمان ہوا ہے، باپ کی چنگل میں بھاگ کر آ گیا اور آ کر جو ہے حضور سے ملنا چاہتا ہے، اس نے کہا جی ہم معاہدہ کر چکے ہیں، پیچھے آپ معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ہم ایک بات کر چکے ہیں، ہم آپ تمہارے حق میں دعا کر سکتے ہیں لیکن تمہاری بات نہیں، آپ نے واپس کر دیا کافروں کے ساتھ۔ اور بھی کئی مسلمان اس طرح، کیونکہ معاہدے میں یہ شک شامل تھی اگر کوئی شخص بھاگ کر مسلمان ہو کے تمہارے پاس آئے گا تو تم اسے ہمیں واپس کرو گے، تو آپ نے معاہدے کی پاسداری کی۔ تو ریاستوں کے ساتھ معاہدوں کی بھی پاسداری لازم ہے اور ریاست کی اپنی رعایا کے ساتھ معاہدوں کی بھی پاسداری۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ساتھ میں بہت مختصراً بتائیے گا کہ کوئی ایسا معاہدہ کہ جو ایک مسلم ریاست غیر مسلم ریاست سے کرے اور اس سے کسی تیسرے مسلمان ملک کو نقصان پہنچ رہا ہو باقاعدہ طور پر، اس کی متعلق؟ ہاں بالکل، ایک تو مسلمان کو کہا جسد واحد، جسد واحد، تو کسی مسلمان ریاست کو یہ زیب نہیں دیتا وہ کسی دوسری مسلمان کے ریاست کے حوالے سے کسی ایسے معاہدے کے کرے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ اس لیے ایسے معاہدے نظر ثانی کے طلبگار ہوتے ہیں، اگر ہو گئے ہیں تو اس کو نظر ثانی کر کے مسلمانوں کو اپنا جھکاؤ مسلمانوں کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے، نہ کہ غیر مسلموں۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ فلاحی تنظیموں کی بڑی بات آئی اور جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو لوگوں کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، بڑے جذبے سے ہو رہا ہے، لیکن کہیں اس کام کے انداز میں اور اس کام کو کرتے کرتے نماز بھی جا رہی ہے، عبادات بھی جا رہی ہیں، زکوٰۃ کا بھی باقاعدہ خیال نہیں ہے، روزوں کا اہتمام بھی نہیں ہو رہا ہے کہ جی ہم تو دھوپ میں نکل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک لوگوں کی خدمت کرنے آپ جا رہے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات و فرائض سے منہ موڑ رہے ہیں، اس پہ فرمائیے نا کچھ۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ کوتاہی ہے۔ خدمت، انسانیت کی خدمت بہت بڑا فریضہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے۔ صحیح۔ پہلے نمبر پر اللہ کا حق ہے، اعبد اللہ کہا گا ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتام، یہ انسانیت کی خدمت ہی ہے نا، لیکن یہ اعبد اللہ کے بعد کا درجہ ہے۔ اگر جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدمت انسانیت آپ کے اعبد اللہ کے تمام جو ہے وہ معاملات کو ختم اور معاف کر دیتی ہے، یہ آپ بہت بڑی غلطی میں۔ انسانیت کی خدمت ضرور کیجیے لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کے بعد، کیونکہ انسانیت کی خدمت بھی اسی کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کے حکم کو بائی پاس کر کے کیسے انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، نمازیں نہیں ہو رہی، روزے نہیں رکھے جا رہے، اور قربانی کے معاملے میں ہم بڑی پس و پیش سے کام لیں، جو فلاحی کام کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ کے معاملے شادی کروا دیں کسی کی۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کا خلاصہ بیان کیا۔ کسی نے پوچھا حضرت قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، وہ مسلم تھے،
اور اللہ نے قرآن کی خدمت کا موقع دیا، قرآن کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا، کہا کہ قرآن کے اندر 3 مضمون ہیں، اگر کوئی اس پہ عمل کر لے تو پورے قرآن پہ عمل ہوگا۔ وہ کیا فرمایا؟ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ پہلا اللہ کی عبادت ہو، دوسرا رسول اللہ کی اطاعت ہو، تیسرا مخلوق کی خدمت ہو۔ اگر کوئی ان حقوق پر عمل کر رہا ہے وہ پورے قرآن پر عمل پہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سعد بھائی اس طرف بھی آتے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک مکالمے کا بھی ذکر ہے کہ جی مذہبی پیشواؤں کو یہ کر دینا کہ جی وہ سیاہ کو سفید کہہ دیں تو سفید مان لیا جائے، اندھی تقلید پہ آپ نے بڑا زور دے کر بتایا۔ تو اگر ہم اسے تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اوپر دیکھیں کہ مذہبی پیشواؤں کو اس قدر ان کی تقلید میں گھل مل جانا اور اس قدر انوالو ہو جانا کہ کوئی چیز وہ غلط بھی کہیں تو اس کو کہنا نہیں جی یہ حق ہے اور یہی سچ ہے، بس انہوں نے کہہ دیا، ان کے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، تو یہ اس انداز کے متعلق کچھ بیان کیجیے گا۔ دیکھیں قرآن کریم کے اسلوب تو سب کے لیے ہیں، اس کے اندر یہ قرآن کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے۔ یہی اصول جو ہے جو یہود و نصارہ کے لیے کیا، یہاں مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ مذہبی مقتدا اور پیشوا کی اتباع اور پیروی کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ مذہب پر چلے۔ اگر وہ مذہب کو ہی فالو نہیں کر رہا، دین کو ہی بائی پاس کر رہا ہے، دین کو ہی پس پشت ڈال رہا ہے، تو اس کی پیروی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی پیروی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کو تو مشرکین نے کہا ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اپنے ماں باپ کو جیسے پایا آباء و اجداد کو ہم ویسے کریں، ما وجدنا علیہ آبانا۔ قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ارے کیا بات کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ جو ہے، آباء و اجداد جو ہے، اگر بے عقل اور بے شعوری میں ہو تب بھی پیچھے چلو گے، یہ کون سی بات ہے؟ تو ان کی کو جو اقتداء ہے وہ ان کے سٹیٹس کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ اپنے سٹیٹس کو خود جو ہے وہ بے حیثیت اور بے وقار کر دیتے ہیں، اس کا وقار مجروح کر دیتے ہیں، تو حیثیت نہیں۔ پچھلے پارے میں آراف میں گزرا ایک شخص کا تذکرہ جس کے متعلق یہ قرآن کریم کا بعلم بن باورہ نام تھا، اس نے اپنے اس سٹیٹس کو خراب کیا اور لوگوں کے مطالبے کے اوپر غلط قسم کے فتوے اور غلط قسم کے جو ہے وہ باتیں کی، تو اللہ نے قرآن میں اس کو بطور عبرت کے ذکر کیا ہے۔ تو یہ عبرت کی جائے، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس پر ابھی توجہ دینا۔ ہمارے ہاں یہ بات پہلو تو یہاں تک ہے کہ ان کے عمل نہیں کرنا، ان کی ایسی پیروی نہیں کرنی، لیکن ہمارا ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، اگر کسی سے غلطی سرزد ہوئے تو ایک گالم گلوچ کا، طوفان بدتمیزی کا، اس کی بے عزت ہو۔ عالم بھی انسان ہے اور عالم ہے، عالم، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کی بھی اس سے غلطی ہو گئی تو آپ غلطی کی، لیکن گالم گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، اس کی شناخت کو مجروح کرنا، اس کی حیثیت کو جو ہے وہ گرانا۔ قرآن ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس والے سے فرمایا اتقوا ذلۃ العالم فلا تقطعوه فانتظروا فیأتیہ، عالم کی لغزشوں سے بچو لیکن ساتھ ساتھ میں اسے قطع تعلقیاں مت کرو، اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ توڑو مت۔ فانتظروا فیأتی، اللہ نے علم دیا، انتظار کرو، اللہ اس کو ہدایت کا بھی ذریعہ تمہارے لیے بنایا، واپس اللہ اس کو بھی ہدایت دینے۔ اگر آپ اس کے لیے کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کے لیے بہتری کی دعا کریں، اس کے لیے اصلاح کی کوششیں کریں، اس کو واپس پلٹانے کی، یہ بجائے اس کے کہ آپ ضد میں آ کر اس کے خلاف گالم گلوچ کا طوفان کھڑا کر دیں، یہ سراسر جاتی۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ویسے تو سیگمنٹ کا ہمارے وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے، لیکن میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہے 10 رمضان المبارک، اور 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کا یوم وفات ہے، اور آپ ایک عظیم شخصیت، آپ کے خدمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جو تعلق تھا ایک بڑا مثالی تعلق، اور آپ نے جتنا اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اس دین کو پھیلانے کے لیے اس طرح، کیونکہ گھر سے جو ایک مضبوطی ملتی ہے نا، ایک ساتھ ملتا ہے، وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو کچھ چند الفاظ حضرت خدیجہ کی شخصیت پر اور ساتھ ہی ام المومنین کا جو مقام ہے، مرتبہ، اس پہ کہیے گا۔ دیکھیں ایک جملہ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، جو ان کی پوری سیرت ہے وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار سب سے پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے حضور کی سیرت کو انہوں نے اجاگر کیا۔ حضور تشریف لائے ہیرا سے، جی آپ نے آ کے ماجرا بیان کیا تو حضور کی سیرت تو حضرت ام المومنین نے کیا۔ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں پر مہربانی کرنے والے ہیں، آپ تو ایسے عظیم انسان ہیں، اللہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑے گا؟ تو سب سے پہلی سیرت نگار اگر کہے جائے تو ام المومنین ہے، سب سے پہلی سیرت نگار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ کا تعلق کیا تھا؟ جانتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو قبول نہیں کریں گے میرے جب تک ملکیت میں ہو،
تو پہلا قدم کیا اٹھایا؟ اپنا مال سارا آپ کو گفٹ کر دیا، بولا آپ کی ملکیت آ گیا، میری ملکیت ختم، اب آپ جیسے چاہیں خرچ اللہ کریں۔ اکبر، اللہ اکبر، سخاوت بھی دیکھیں سخی کتنی ہے، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا بے شک، اور بے سب شک۔ کچھ لٹا دیا، اور ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی بھی زوجہ کے متعلق کبھی کوئی دل میں نہیں آیا کہ حضور کو مجھ سے زیادہ قلق اور حضور کو ان سے زیادہ تعلق اور محبت ہے، لیکن خدیجہ سے متعلق ہمیشہ قلق رہا حضور کو مجھ سے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں غلطی سے، یعنی بس وہ تبھی فطری طور پر میرے دل میں آ گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو اتنی اچھی اچھی بیویاں دی، آپ ابھی تک اس بڑھئی کو روتے رہتے ہیں، ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی محبت کے انداز میں ایسے کہہ دیا۔ جی جی جی، روایت میں آتا آپ کو کوئی تحفہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ خدیجہ کی ہم جولیوں اور سہیلیوں کو پہنچا دو، اللہ، اتنی محبت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سن کر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا عائشہ تمہیں کیا پتا خدیجہ کا میرے سے کیا تعلق تھا، اللہ، محبت کا میرے سے کیا اس کا انداز تھا، اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے دی ہے، میری اولاد۔ تو خدیجہ الکبریٰ سے تعلق تو اتنا گہرا ہے کہ وہ بدر کے میدان کا آج کا تذکر آیا، قیدی ہے، ان قیدیوں میں حضور کے داماد بھی موجود ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، قیدی بن کر آئے ہیں۔ تو جب فدیے کا معاملہ آیا کہ فدیہ دے دیا جائے اور فدیے کے لے کے چھوڑ دیا جائے، تو آپ کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر کے فدیے کے طور پر وہ ہار بھیجا جو خدیجہ الکبریٰ نے حضرت زینب کو رخصتی کے وقت دیا تھا، ماں نے بیٹی کو۔ اب وہ جب سارے مال سامنے آئے تو وہ ہار بھی آیا، حضور کے سامنے ہار آیا تو آپ کو بیوی کی یاد آ گئی، آپ کی آنکھیں چھلک گئی، اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا، محبت کا انداز دیکھا، آپ نے کہا دیکھو میری بیٹی کے پاس دینے کو صرف یہ ایک ہار تھا کہ اس کی ماں نے اس کو یادگار کے طور پر دیا تھا، اس نے دے دیا، بھیج دیا، اس نے وہ بھیج دیا ہے، لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا اللہ کہ ایک بیٹی سے اس کی ماں کی یادگار کیسے لوں۔ میں تم سے سفارش کرتا ہوں کہ تم اس کو بغیر فدیے کے چھوڑ دو۔ اللہ، صرف ایک بندے کی سفارش کی، اگر تم نہیں چاہتے تو میں یہ ہار لے لوں گا، بیت المال میں جمع کرا دوں گا، لیکن میری سفارش تم سے یہ ہے، خدیجہ کا یہ ہار میری یادگار ہے، اللہ، بیٹی کے پاس ماں کی محبت کی نشانی ہے، تم اس کو رہنے دو۔ صحابہ نے کہا حضور یہ ہار کیا ہے؟ باقی آپ سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دو، ہمیں کیا اعتراض؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ بالکل۔ تو یہ محبت تھا خدیجہ الکبریٰ، تو وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم انسان اور وہ عظیم خاتون تھی کہ جن کا مقابل نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت مریم کے مقابل کھڑا کر کے کہا خدیجہ جو ہے وہاں پر کھڑی ہوں گی جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ان کے ان اوصاف کو اور ان کی ان سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ سعد بھائی، آپ نے بہت حسن کے ساتھ آپ نے حضرت خدیجہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی، گو کہ ان کی شخصیت پہ ہم کیا بات کریں، تو بے شک چراغ، وہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، تو بہت شکریہ۔